محمد قاسم نامی یہ فتنہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ وائرل ہے۔ اب جب ہم ان لوگوں کے متعلق گفتگو کرتے ہیں تو لوگ پھر کمنٹس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اپنی شہرت اور فیمس ہونے کے لیے ان لوگوں کے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ حالانکہ فیمس اور شہرت ہونا اور مشہور ہونا یہ مقصود نہیں ہے۔ مقصود صرف اور صرف یہ ہے کہ ان فتنوں کے متعلق اگر گفتگو نہیں ہوگی، ان لوگوں کی نشاندہی اگر نہیں ہوگی تو ہمارے مسلمان اور خاص طور پر ہمارے نوجوان ان فتنوں سے کیسے بچیں گے؟ نوجوانوں کو کون بتلائے گا کہ یہ فتنے ہیں اور ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ان فتنوں سے اپنے آپ کو دور رکھو؟ اب یہ جو محمد قاسم نامی بندہ ہے جو اپنے خوابوں کے ذریعے سے لوگوں کو ورغلا رہا ہے کہ مجھے یہ خواب آیا، میں نے خواب میں یہ دیکھا، میں نے خواب میں یہ دیکھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے ان خوابوں سے متاثر ہو کر اور اس کی ان باتوں سے متاثر ہو کر اب نوجوانوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، مسلمان نوجوان یہ کہنا شروع ہو گئے کہ یہی امام مہدی ہے علیہ الرضوان جو کہ آخری زمانے کے اندر آئے گا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ بنگلہ دیش کا ایک محمد امجد نامی بندہ ہے، اس نے کہا ہے کہ میں 2017 سے اس کو فالو کر رہا ہوں، محمد قاسم کو۔ میں نے اس کے خواب سنے، اس کی باتیں میں نے سنی، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ امام مہدی علیہ الرضوان ہی ہیں جو آخری زمانے کے اندر آئیں گے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں متاثر اس لیے ہوا ہوں کہ اس نے خوابوں کے ذریعے سے یہ بات بتلائی تھی کہ عمران خان جو پاکستان کا سابقہ وزیر اعظم ہے کہ وہ ڈسکوالیفائی کرے گا، ریزائن کرے گا، اور اس کے بعد انتخابات کے متعلق لوگ بڑے پریشان ہو جائیں گے، حکومتیں پریشان ہوں گی، نگراں حکومت بھی بڑی پریشان ہوگی۔ تو دیکھو نا، اس کی پیشن گوئی پوری ہو گئی، اس کے خواب پورا ہو گیا۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ محمد قاسم وہی امام مہدی علیہ الرضوان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی علیہ الرضوان کے متعلق جو پیشن گوئیاں کی تھی، آپ پہلے ان کو سماعت فرمائیں اور پھر آپ خود اندازہ لگا لیں اور خود فیصلہ کر لیں کہ کیا کوئی عقل مند آدمی اس محمد قاسم نامی بندے کو امام مہدی کہہ سکتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تذهب الدنیا حتی یملک العرب رجل من اہل بیتی یواطئ اسمہ اسمی، کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی اہل عرب میں ایک بادشاہ جو کہ میرے اہل بیت میں سے ہوگا اور اس کا نام بھی میرے نام جیسا اس کا نام ہوگا، یعنی محمد اس کا نام ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو عرب کا بادشاہ نہ بنا دیں۔ جب تک میرے خاندان کا، اہل بیت کا وہ فرد جس کا نام محمد ہوگا، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اہل عرب کا بادشاہ نہ بنا دیں، اس وقت تک یہ دنیا ختم نہیں ہو سکتی۔ فرمایا وَكُنِيَّتُهُ ابو عبداللہ، اس کی کنیت ابو عبداللہ ہوگی۔ اور قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الشفاء میں لکھا ہے کہ وَكُنِيَّتُهُ ابو القاسم، کہ اس کی کنیت ابو القاسم ہوگی۔ پھر ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ امام مہدی علیہ الرضوان جو آخری زمانے کے اندر تشریف لائیں گے وہ میرے خاندان میں سے ہوں گے اور میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل سے ہوں گے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر روایات میں اور ان روایات کی روشنی میں محدثین اکرام نے لکھا ہے کہ امام مہدی علیہ الرضوان جب تشریف لائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آمد اور ظہور کی برکت سے اس دنیا کے اندر اتنی فراوانی عطا فرما دیں گے، لوگ اتنے خوشحال ہو جائیں گے، اتنے خوشحال ہو جائیں گے کہ اس کی مثال اس سے پہلے نہیں ملتی۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ امام مہدی علیہ الرضوان 7 سال سے لے کر 9 سال تک، کم از کم 7 سال، زیادہ سے زیادہ 9 سال تک ان کی مدت خلافت رہے گی، وہ
اس دھرتی کے اوپر خلافت قائم کریں گے اپنی، اور پوری دنیا کے اندر ان کی بادشاہت ہوگی۔ اب آپ مجھے یہ بتلائیے کہ یہ محمد قاسم نامی جو بندہ ہے، اس کا نام محمد ہے، نہ ہی اس کی کنیت ابو القاسم ہے اور ابو عبداللہ ہے، اور نہ ہی اس کا خاندان اہل بیت ہے، یہ تو اہل عرب بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ فرمایا کہ اس کی مدت خلافت 7 سال سے لے کر 9 سال تک ہوگی، اس کی مدت خلافت تو ایک دن بھی نہیں ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب وہ ظہور ہوں گے، ان کی تشریف آوری جب ہوگی، دنیا کے اندر خوشحالی ہوگی، دنیا کے اندر فراوانی ہوگی۔ اور اس وقت جو ہمارے حالات ہیں پاکستان کے، اس سے ابتر حالات تو اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ کے اندر نہیں آئے ہیں، تو اس وقت ہمارے حالات ہیں۔ تو کیسے یہ شخص امام مہدی علیہ رضوان ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہو گئی پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، دیکھیے ناراض مت ہوئیے گا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث مبارکہ صحیح حدیث مبارکہ ہے کہ قبر کے اندر جب کوئی بندہ کوئی مردہ رکھا جاتا ہے تو اس سے 3 سوالات ہوتے ہیں، من ربک، من نبیک، ما دینک۔ جب یہ سوال ہوتا ہے کہ من نبیک، کہ تمہارا نبی کون ہے، تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شبی مبارک دکھائی جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شبی مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرشتہ پوچھتا ہے کہ اتعرف ھذا، کیا تو اس شخص کو جانتا ہے؟ تو جس شخص نے دنیا کے اندر اپنے چہرے پر سنت رسول سجائی ہوگی، سنت کے مطابق اس نے داڑھی رکھی ہوگی، اور جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں اور اطاعت میں زندگی گزاری ہوگی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر اس نے عمل کیا ہوگا، تو وہ شخص کہے گا کہ ہاں یہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ہمارے نبی، ہمارے پیغمبر ہیں۔ اور جس شخص کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوگی، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوگی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص سے اپنا منہ پھیر دیں گے۔ اب یہ جو محمد قاسم نامی بندہ ہے، اس کے چہرے پہ تو داڑھی کا ایک بال تک کلین شیو ہے۔ یہ جو اس سے پہلے میں نے عرض کیا کہ جو فتنے تھے، انجینئر محمد علی مرزا جہلمی یا جہنمی، جو بھی آپ اس کو کہیں، یا غامدی جیسے فتنے، چلو ان کے چہرے پر داڑھی تو ہے کم از کم، غامدی کے چہرے پر چھوٹی سی داڑھی ہے، نہ ہونے کے برابر، لیکن علی مرزا کی تو داڑھی ہے، انجینئر محمد علی مرزا کی۔ اس بدبخت کی تو داڑھی بھی نہیں ہے، چہرے پہ سنت رسول نہیں ہے، تو اس کو آقا علیہ السلام خواب میں کیسے آ سکتے ہیں؟ آقا علیہ السلام اس کی زیارت کیسے کرے؟ یہ آقا السلام کی زیارت کیسے کر سکتا ہے؟ اور ساتھ یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے خواب کے اندر کہا کہ تو میرا بھائی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر مبارک کے اندر داڑھی مونڈے سے اپنا چہرہ مبارک پھیر دیتے ہیں، اور اس کو روزانہ خواب کے اندر آتے ہیں۔ تو اس سے بڑی بدنصیبی اور اس سے بڑا جھوٹ اور اس سے بڑا فریب اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس کی باتوں میں آ کر ہمارے نوجوان جو ہے نا وہ اس کے فتنے کا شکار ہو رہے ہیں اور راہ راست سے بھٹک رہے ہیں اور صراط مستقیم سے ہٹ رہے ہیں۔ میں انشاءاللہ عزیز اگلی ویڈیوز میں، اگلے بیانات میں آپ کے سامنے مزید اس کی کچھ تفصیلات عرض کروں گا۔ آج چند ایک مسائل ہیں جو بنیادی ہیں، وہ عرض کرنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ اور مامون رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے فتنوں سے بچائے۔